اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم میرے دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اور آپ 11ویں تراویح دیکھتے ہی دیکھتے 10 دن گزر گئے۔ ہمیں قیامت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ بھی سنے تھے کہ وقت گزرتا جائے گا جلدی جلدی، تو تیزی کے ساتھ گزرنا یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، تو ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ کل ہم لوگ سنے تھے قیامت کے اوپر ایمان جیسا ہمیں رکھنا ہے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے 5واں جو رکن ہے آخرت پر ایمان، اس میں سے سور پھونکا جانا کل ہمیں سنے تھے۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جاتا، بعض علماء بیان کرتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ سور پھونکا جاتا، بعض علماء 4 مرتبہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ 4 مرتبہ سور پھونکا جانے کا ان کا کہنا دلیل کے ساتھ، یہ کچھ آیتوں کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ سور پھونکے گا تو بے ہوشی یعنی لوگوں میں دہشت پھیل جائے گی، یعنی ڈر ماحول بن جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے، جیسا کہ کل ہم نے سنے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ بڑا عظیم ہے، بڑا خطرناک ہے بول کر کل ہم نے سنے تھے۔ تو آج جو ہے سورہ یاسین کی آیت میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جب سور پھونکا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یعنی دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ معنی بھی ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اجداث لوگ حشر کے میدان کی طرف چلتے رہیں گے، حشر کے میدان کی طرف نکلیں گے۔ آپ سورہ زلزال اگر پڑھیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کیا کرے گی؟ اپنے اندر کی بوجھ کو نکال کے پھینکے گی۔ تو یہ سب بھی جو معنی ہیں ہمارے کو جو یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا سور جو پھونکا جاتا ہے، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، کائنات کے اندر ہر جاندار جو بھی ہو، چرند پرند سب جاندار سب کو بے ہوش اللہ تعالیٰ کر دیتا پہلے سور کی وجہ سے۔ جب دوسرا سور پھونکا جاتا تو خبروں کے اندر سے بھی لوگ نکلیں گے، خبریں پھٹ پڑیں گی، زمین اپنے اندر کی چیزوں کو نکال کے باہر پھینکے گی۔ کائنات کی ہر چیز آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اور نہ جانے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جو دفن ہوئے ہیں قبروں میں مٹی میں، سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، سب کو اللہ تعالیٰ جان دے گا اور اٹھائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے والا آدمی پورا گل جاتا نا، ہڈی وغیرہ سب گل جاتی، سب سڑ جاتا، تو کافر یہی سوال کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، کیا اللہ تعالیٰ مٹی ہو جانے کی، مٹی میں مل جانے کے بعد، بوسیدہ ہو جانے کے بعد پھر پیدا کرتا ہے کیا؟ تو اللہ بول رہا ہاں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ اس کے علم میں ہے، وہ کیسا پیدا کرتا ہے اس کی شان سے پیدا کرتا ہے۔ احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے جسم کو گلائے گا مٹی میں، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، ریڑھ کی ہڈی کے کمر کے پاس جو چھوٹی ہڈی ہے اس ہڈی کے سب گل جائے گا، پورا گل جاتا، سڑ جاتا ہے پورا جسم، پوری ہڈیاں بھی، اس ہڈی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر پورا باڈی نکالے گا، پورا بدن، یہی بدن۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایسا ہی بدن اللہ نکالے گا، ایسا ہی بدن کے ذریعے سے اللہ اٹھائے گا۔ اور بیان کرتے ہیں روایتوں کے ذریعے سے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ ماں کے پیٹ میں جیسا ہمیں پیدا ہوئے تھے نہیں، ویسا حشر کے میدان میں پھر اٹھائے گا، پھر وہ سب پیدا کرے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، پھر بچپنا، پھر اس کے بعد جوانی، ایسا ہوتا ہے۔ حشر کا میدان کا جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا لانا اٹھانا، یہ ایسا ہوگا کہ سیدھا جوان بنا کے اللہ تعالیٰ سب کو بھی لائے گا، سب جوان ہوں گے۔ حشر کے میدان میں جب دوڑتے ہوئے آئیں گے سب کے سب جوان ہوں گے۔ فرق اتنا ہی ہے، بچپن میں اس طرح پیدا ہوئی، اسی لیے بعد الموت عربی میں کہا جاتا ہے، سنے رہیں گے آپ، بعد الموت بولے تو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور اسی طرح نشور کا معنی بھی یہی ہے۔ احادیث میں دعاؤں کی پابندی کرنے والے آپ کو معلوم رہتا، جو دعا پڑھتے ہیں صبح شام، صبح میں کیا پڑھتے؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت
وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، شام میں مسیر پڑھتے، صبح میں نشور پڑھتے. نشور اور بعث دو بھی سیم معنی ہے. نشور دعا کی جو حکمت ہے سبحان اللہ، اتنی پیاری حکمت ہے. شیخ معاذ ایش نے بھی بتائے تھے مسجد کے اندر دعاؤں کی جو شرح ہے اس میں نشور کا معنی ہمارے کو دیکھو کتنی بڑی حکمت کی بات ہے. صبح میں ہمیں کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی شام تک سوتے رہتے ہیں، اٹھو کام کے لیے جاتے ہیں، کام کی طرف جاتے ہیں. کام کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کچھ تیاری کرتے ہیں، کچھ اپنے آپ بندوبست کرتے ہیں تاکہ ہمارا گھر چلے، کھانا دانا ہمارا بنے. نہیں، اسی کو نشور کہا جا رہا ہے. یعنی تمہیں جا رہے، گھر سے نکل کے جا رہے ہیں، یعنی لوٹ رہے گھر کی طرف سے کام کی طرف پلٹ رہے، کام کی طرف جا رہے ہیں، تو گویا آپ اپنے آپ کی تیاری کر رہے ہیں. تو نشور اور بعثہ دونوں ایک ہی معنی. ہم سب یہ دنیا کے اندر ہیں، یہ دنیا ایک خوابگاہ ہے. خوابگاہ بولے تو سو کو اٹھ کو پھر کام کے لیے نکلنا. راستے میں جا رہا آدمی مسافر بن کے سفر کر رہا، تھک گیا، جھاڑ کے نیچے دیر دیر سویا، پھر اٹھ کے چلا گیا. کتنی دیر رکا جھاڑ کے نیچے؟ کچھ ساعت ہے سویا تھا کیا ٹھنڈا ہے بھی سو جائیں گے بول کے. بیوقوف ہے آدمی، منزل کہیں اور ہے، یہاں آ کے بیٹھ گیا تو غفلت کی طرح. تو یہ دنیا خوابگاہ ہے. اصل زندگی ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوتی. اسی لیے نشور کہا گیا. صبح میں دعا پڑھو، پڑھنے سے ہماری حکمت معلوم ہوتی ہے. ترجمے کے ساتھ پڑھو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں میرے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ. تو نشور کا اور بعثہ کا معنی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ تیاری کرنا ہے. ہماری آنکھ جیسے ہمیشہ جب بند ہو جاتی، دیکھو اسی لیے حدیث میں بتایا گیا نیند کو موت کی بھان کہا گیا، موت کو قیامت صغریٰ کہا گیا. قیامت صغریٰ تو چھوٹی قیامت. اب بڑی قیامت حقیقت ہے. وہ بڑی قیامت جب قائم ہو جائے گی، حشر کے میدان میں سب آ جائیں گے، تمام لوگ جب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، تو اس کے بعد جو آدمی کامیاب ہوا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوا، جو ناکام ہوا وہ حقیقت میں ناکام ہوا. اور اسی طرح انسان جب تک زندہ رہا، جب تک اس کو موت نہیں آتی، اس وقت تک وہ محنتیں کرتا رہتا. محنتیں اس کی ختم ہو جائیں گی موت کے ذریعے سے. اب ان محنتوں میں ہم ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی محنت اللہ کو خوش کرنے والی تھی، کون سی محنت اللہ کو ناراض کرے. اسی لیے جب موت آئے گی تو ہر ایک کی روح کو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اللہ حکم دے گا جاؤ اسے علیین میں لکھو، جاؤ اسے سجین میں لکھو. علیین میں کون لکھیں گے؟ نیک روحوں کو اللہ تعالیٰ لکھے گا. نیک روحوں کو اللہ وہاں پہنچائے گا اور بری روحوں کو سجین میں رکھے گا. قیامت کے دن یہی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ زلزلہ جب قائم ہو جائے گا، سور دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، تو سب روحیں نکل کے اپنے اپنے باڈی میں چلے جائیں گی. اللہ اپنی شان سے لوگوں کو جلا دے گا، لوگوں کو زندگی دے گا، پھر وہ اٹھ کے دوڑ پڑیں گے. امام مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات اتنی پیاری ہیں، اتنی بہترین ہے. اللہ اکبر. ہمیشہ کامیاب ہونا معمولی بات ہے. کافروں کی حالت ذرا سنو. امام مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کافروں کے تعلق سے ان کو خبر کے اندر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین نیند دیتا ہے، خطرناک نیند میں وہ مبتلا ہو جاتے. اچانک ایسا دھکا لگتا ہے ان کو، ایک چیخ اور پکار زور کے آتی ہے. آدمی گہری نیند میں رہا تو چیخے تو کیا ہوتا اور خراٹے مارنے سے ہوتا ہے کیا؟ حیران پریشان ہو. دیکھو عذاب دیکھو کیسا دے رہا اللہ تعالیٰ. گہری نیند اللہ دے کر ان کو ایسی چیخ کے ذریعے سے مارتا ہے. وہ چیخ آواز آتی ہے، ایک دم دھڑام سے اٹھ کے بیٹھتا ہے اور کہیں گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. ارے یہ کیسی آواز ہے، کیسی پکار ہے جو ہمارے خواب گاہوں سے نکال کے باہر کر دی، ہمارے کو نیندوں سے باہر کر دی، ہماری نیندوں کو خلل پیدا کر دی. کافروں کو عذاب ہے یہ. دیکھو اللہ تو کافروں کو خبر میں عذاب دیتا ہی ہے. جب تک ان کو اٹھایا جائے گا اس وقت تک اللہ عذاب دیتا ہی رہے گا. صبح و شام ان کے اوپر فرشتے عذاب نازل کرتے رہیں گے. قیامت میں جہنم کی کھڑکی ان کے خبر میں کھول کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ. وہ گرم ہوائیں، وہ انگار کا بھاپ، وہ سب لگتا رہے گا بدن کو کافر کے. پھر اس کے بعد نیند ان کو اللہ تعالیٰ دے گا، وہ نیند میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پھراسا. اسی لیے میرے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے
ہمیں بچنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جاتے جاتے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر مجبور نہ کر دے. آج ہمیں بولتے ہیں چھوٹا گناہ کر چلتا بعد میں دیکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خبر کے گڑھے میں ہمارے کو ڈال دے اور عذابات کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس کا عذاب دے. اللہ تعالیٰ یہ جو بدن کے بارے میں بول رہے ہیں کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. قیامت کے دن جب اللہ اٹھاتا ہے اب یہ جو بدن ہے ہمارا یہ بہت پتلا نرم ہے. یہاں دنیا کا جو عذاب ہے جو دنیا کا انگار ہے جو آگ وہ آگ جہنم کی آگ میں 70 حصوں میں سے ایک حصہ. کتنے حصوں میں سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ. گویا جہنم دنیا کی آگ ہمارے اس جسم کو ہمارے اس بدن کو جلانے کے لیے کافی ہے. اور وہاں کیا حالت رہے گی اللہ تعالیٰ وہاں بدن کو بڑھائے گا. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. یعنی ایک چمڑا ایک جلد انگار میں جل کے راکھ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک اور جلد دے گا. ایسا بدن وہاں کچھ مختلف رہے گا. اللہ وہاں بدن کو کچھ مختلف شکل میں بنائے گا. جنت میں جو لوگ جاتے ہیں اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. جنت میں جو لوگ جاتے ہیں آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت کو اللہ تعالیٰ 30 گز کا بدن دیتا ہے. 30 گز اتنا بڑا بدن اللہ عطا کرتا ہے. اب جہنم میں اس آیت کے ذریعے سے بتایا جا رہا کہ بار بار انگار کا عذاب دیا جاتا رہے گا. انگار کے عذاب سے اس کا بدن چھلنی ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور چمڑا ایک اور بدن اس کو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا. اس طرح سے اس کو عذاب چکایا جاتا رہے گا لیذوقوا العذاب تاکہ دنیا میں وہ جو کچھ کرا ہے اس کا بدل اسے ملتا رہے. میرے بھائیو سورۃ الزلزال بھی ہمارے لیے ایک قیامت ہم آنکھوں سے اگر ترمذی کی حدیث میں آتا ہے آنکھوں سے اگر قیامت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اذا السماء انشقاق اذا السماء انشقت انشقاق سورۃ الانفطار اذا السماء انفطرت اذا الشمس كورت. یہ 3 سورتیں پڑھیں. ترمذی کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کو چاہیے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان 3 سورتوں کو پڑھیں تلاوت کریں. سورہ زلزال بھی ایسے بہت ساری سورتیں ہیں جن کے اندر قیامت کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے. دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جاتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا. سورہ زلزال ہمیں بتا اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا. یہ دوسری سور کے بعد ہی ہوگا. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یعنی جب زمین اپنے اندر کی پوری چیزوں کو باہر پھینک دے گی انسان حیران ہو کے کہے گا پوچھے گا یہ اس کو کیا ہو گیا زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها زمین ہر اپنی اندر کی جو خبریں ہیں وہ باہر انگل دے گی. خبریں نیوز زمین کے اندر جو کچھ کام کرتے ہیں ابھی ہم یہاں بیٹھے ہی یہ زمین پہ ہمیں بیٹھے ہی زمین گواہی دے گی قیامت کے دن. گواہی دے گی زمین اللہ یہاں تیرے بندے بیٹھے تھے اللہ یہاں نماز پڑھی گئی یہاں گناہ ہوا یہاں کھلا کام ہوا یہاں ظلم ہوا یہاں وہ ہوا یہ ہوا. زمین خبریں دے گی انگلے گی پوری چیزیں. یہی معنی ہے نا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یعنی ہمارے پورے زبان کو اللہ تعالیٰ لاک دے گا لاک کرے گا. ہمارے ہاتھ پاؤں یہ چہرہ یہ سب آنکھ سب بھی بول پڑے گے گواہی دیں گے. تو اس کی تائید اس سے بھی ہو رہی یہ آیت اس آیت کی تشریح اس دوسری آیت سے بھی ہو رہی جو سورہ یاسین کے اندر ہے. تو یہاں اسی طرح یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها کیا ہوگا اصل میں اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ بول تو زمین کو اللہ منہ دے گا. جیسا ہم بات کرتے نا اللہ تعالیٰ زمین کو بات کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. زمین بات کرنے لگے گی قیامت کے دن. میرے بھائیوں ہم ہوشیار ہوں ذرا غور کریں کہ کتنے ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے ہوئے ہمیں گناہوں پہ لت پت ہو جاتے ہیں گناہ کرنے میں لگ جاتے ہیں شیطان کے جال میں چلے جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں بتا رہا کہ زمین خبریں دے گی یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اور اس دن کیا ہوگا لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. کیا کیا کام کیے ہمیں کون سے ہمارے کام تھے
دنیا کے اندر ان تمام کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ وہاں دینے والا ہے قیامت کے دن۔ آج ہم جی چراتے نا نمازوں سے، آج ہم جی چراتے بیانوں سے، علماء کی باتوں سے، نصیحتوں سے، غنیمت نہیں جانتے تراویح کو اور روزوں کو، نمازوں کو۔ یہ غنیمت نہیں جاننا، بھاگ جانا، یہ سب بھی نتیجہ بن کے آئے گا۔ ہمارے کو کیا دکھ رہا آج خاص طور سے نوجوان جتنے بھی ہیں یہاں پہ، سب غور سے سنیں، ہمارا دل کیا بول رہا بولے تو باہر جانا، انجوائے کرنا، پھرنا، گپ شپ کرنا۔ ابھی ہماری حالت کیسی رہتی روزے میں، ٹائم نہیں جاتا بولے تو ٹائم پاس کرنا۔ دیکھو انجوائے دکھ رہا نہیں ہے، یہ عمل اللہ نہ دکھاتا، اس کا اصل حقیقت کیا ہے وہ آئینہ دکھا دیتا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے یہاں اچھا دکھ رہا ہے، بہت اچھا دکھ رہا ہے، ہمارا نفس بول رہا ہے، ہمیں نفس کی بات سن رہے ہیں، اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، جبکہ اللہ بول رہا ہے الا یعلم من خلق، تجھے میں پیدا کیا ہوں، میں جانتا ہوں تجھے کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تجھے کیا چاہیے میں جانتا ہوں، میں دیتا ہوں تجھے، تو میری بات سن۔ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ منمانی کر رہے ہیں۔ یہاں کیا بھی چھوٹے بچے نہیں ہیں، جتنے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، کتنے نوجوان بچے ہیں جو افطار کے وقت ہمارے کو دکھتے ہیں، عشاء میں نظر نہیں آتے۔ اور یہ بات غلط نہیں ہے کہ ہمارے بچے ابھی بھی بیان ہو تو یا تراویح کے ٹائم پہ باہر بیٹھے باتیں کرتے رہتے، اس میں ہمارے کو مزہ بھی آتا، مزہ بھی آتا، نہیں آتا ورنہ نہیں، جھوٹی بات ہے، نہیں آتا بولے تو آتا ہے۔ اس سے بھی بڑا مزہ ایمان والے کو وہ دکھتا ہے، آخرت کے آئینے کو دیکھتا ہے، وہ آخرت کے منظر کو دیکھتا ہے، وہ اسی لیے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ کبھی بھی یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں جانا ہے میرے بھائی، اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ، ذرہ ذرہ دلوں کے اندر ہماری آہٹیں کیا ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے کو بہت بہت موج و مستی چاہیے، انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ روزوں میں کبھی کبھی کیا ہوتا اور زیادہ، رمضان سے پہلے جو گناہ نہیں کرتا تھا وہ رمضان میں بھی کرنے لگتا ہے، روزہ چھوڑ کے یا روزہ رہا بھی تو چھپے چھپے بہت سارے کام انجام دے، شیطان کے بہکاوے، شیطان کے پھسل میں آ جاتا ہے، اس کے پھسلان میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرہ ذرہ بھی ہمارا جو عمل ہے، اس عمل کا بدل ہمارے کو ملنے والا ہے، اس عمل کا بدلہ ہمیں دیا جانے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، جو کچھ ہمیں کیے تھے نہیں دنیا کے اندر پورا اللہ تعالیٰ عمل کی شکل میں بلا کے بتا دے گا، پورا لا کے کھولے گا اللہ تعالیٰ، پوری زندگی کا رزلٹ نتیجہ اللہ سامنے رکھے گا اور کہے گا دے پڑھ لے، یہ تیری کتاب ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب تو کافی ہے کہ تیرا راستہ کدھر ہے، جنت میں یا جہنم میں، جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے، تو ڈیسائیڈ کر لے۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین انسان سے کہے گا، انسان کو بار بار اللہ پوچھے گا حشر میدان میں، کیا میں تجھے یہ نہیں دیا تھا، کیا وہ نہیں دیا تھا، تو وہ کرا نہیں، یہ کرا نہیں۔ یہ بھی دیکھو اللہ کی مہربانی، اللہ پر اللہ سے واقعی اب محبت نہیں ہے تو دلوں میں پیدا کریں میرے بھائی، دلوں میں محبت کو جنم لگائیں، دلوں میں محبت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے ہٹ کر اللہ اور بندے دونوں چہتے وہاں پہ پردہ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں، پردہ ڈال کے اللہ سے روبرو ہوگا، اکیلا بندہ، کوئی ترجمہ ٹرانسلیشن کوڈ میں نہیں کرتے، وہاں پہ ڈائریکٹ اللہ بندے سے بات کرتا ہے، بول تو وہ کرانے، یہ کرانے، وہ کرانے، سب پوچھتا ہے بندے سے، بندہ کہے گا اللہ سب کرا، اللہ میں میرے کو معاف کر، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جا تجھے معاف کر دوں۔ کتنا بڑا مہربان ہے معلوم اللہ تعالیٰ، اس قدر مہربان۔ آج ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ غافل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طاقت کے بارے میں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دلوں کی آہٹوں کو بھی سن رہا ہے، اللہ اپنے علم اور دیکھنے سننے کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بات ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا ہے۔ اگر یہ بھول گئے تو شیطان اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں غنیمت جانیں، سستی کو چھوڑیں، اللہ کے لیے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، غنیمت جانیں، اس وقت کو پڑھیں گے میرے بھائی، ہمیں انشاءاللہ تو بڑا اچھا بولنے والے نہیں بھی بولتے، چھپے چھپے رہ جاتے، بولتے ہیں مگر عمل کہاں ہے میرے بھائی؟ مسجدیں جیسا آپ نے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سستی ہماری برتنی، مسجدوں کے اندر نظر ہی نہیں آتے پڑھتے ہوئے، کتنا موقع ہمارے کو ملتا ہے۔ یہ وقت اب بھی جو وقت ہمارے کو مل رہا ہے، یہ وقت چلا گیا تو دوبارہ ایسا وقت آئے گا، مگر یہ پلٹ کے نہیں آنے والا ہے۔ اگر آئے گا تو بڑے بوڑھے جتنے بھی ہیں اپنی بچپن کو لوٹا کے دکھائیں،
ہوتا ہے کیا؟ مشکل ہے. وقت ایک بار آیا تو پھر دوبارہ نہیں آنے والا. کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس کہ یہ وقت کو ہم دوبارہ لوٹائیں گے, پلٹ کے لائیں گے اس وقت کو؟ اللہ دینے والا نہیں ہے میرے بھائی. تیزی کے ساتھ وقت گزر جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ غنیمت جانیں, آخرت کی تیاری کریں. آخرت میں اللہ رب العالمین سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نام اعمال دینے والا ہے. یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اللہ سے ملاقات کرنے تک ہمیں کوششیں کرتے ہیں, ہمارے کام کاج ہوتے رہتے ہیں. ان کاموں کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں رزلٹ ملنے والا ہے, یا تو دائیں ہاتھ میں یا تو بائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو وہ کام ہمیں کرنا ہے. دائیں ہاتھ میں لیں گے, خوشی خوشی گھر والوں کے پاس بھاگیں گے, ہاں اقرؤ کتابی, لو میرا اعمال پڑھو, میرا اعمال پڑھو. وہی آدمی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا, چھپاتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ پیٹ پیچھے لے گا اور چہرے کو جھکا لے گا اور کہے گا, موت کو پکارتے ہوئے کہے گا, یا لیتنی لموت کتابیہ, یہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا تو بہتر ہوتا. پناہ مانگے گا میرے بھائی. ذرا ہم اپنے دلوں کو نرم کریں, کبھی کبھی گناہوں کو یاد کر کے روئیں, آنکھوں سے آنسو بہائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات رات روتے تھے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یہ آیت پڑھتے تھے اللہ کے نبی, ایک ہی آیت کے اوپر روتے تھے. کتنی محبت نہیں تھی اللہ کے نبی کو میرے بھائیوں لوگوں سے, کتنی محبت ہے, خود کے بارے میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت للعالمین, اسی لیے نہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کو, اللہ کے نبی کا لقب رحمت للعالمین کہا گیا اسی لیے لوگوں کی خیال, لوگوں کا خیر خواہ اللہ کے نبی بن گئے تھے. اللہ یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو چاہے تو عذاب دے, چاہے تو ان کو سزا, ان کو معاف فرما. اللہ یہ تیرے بندے ہیں, یہ بولتے زاروں کی طرح روتے تھے پوری رات. ہمیں ایک آدھا گھنٹہ زیادہ ہوا تو ہمارے پیروں میں درد ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کرتے, پوری رات زاروں کی طرح روتے تھے میرے بھائی. تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ بولنے اور سننے کی باتیں نہیں, بہت احساس کے ساتھ ہمیں غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں. یہ ہمارے کو جو بھی عمل ہمارا ہے, یہ عمل ہمارے کو جیسا دکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے. اس کا بدل اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اور ہے, اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آج ہمیں موج و مستی میں گزاریں گے, اللہ وہاں شرمندہ کرے گا. یہاں ہمیں رو کر اپنے آپ کو کھپا کر, اپنے آپ کو محنتوں میں کچل کر اگر یہاں زندگی گزاریں گے, اللہ وہاں سکون دے گا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں. اگر ہمیں یہاں سکھ رہیں گے, یہاں خوش رہیں گے, اللہ وہاں سزائے دے گا, رلائے گا وہاں پہ. یہاں رونا ہے, اللہ وہاں ہنسائے گا. وہ یہاں ہنستے ہوئے زندگی گزاریں گے, وہاں اللہ رلائے گا جہنم کی شکل میں. تو بہرحال اللہ سے میں دعا کروں گا, اللہ ہم سب کو جہنم کے اندر لے جانے والے تمام اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جو رمضان ہم گزار رہے ہیں غنیمت جان کر کثرت سے عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جنت میں لے جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو کثرت سے کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بھی والدین ہیں, جن کے بھی والدین ہیں, ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے ہیں, وفات پا گئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. آمین یا رب العالمین.